السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے۔ ناظرین، الیکشن جتنے قریب آتے جا رہے ہیں اتنی ہی ملک پاکستان کے اندر سیاسی جو گہما گہمی ہے وہ ہر روز بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ اب جب یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب نے ٹل لگا لیا، سب نے زور لگا لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا سعد رضوی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ سعد رضوی صاحب کا ہر ایک نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا بندھن جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ سعد رضوی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ اب یہ سعد رضوی صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے وہ ان سب کو سعد رضوی کے دروازے پہ لے آئی ہے۔ ان سب کو چاہے وہ دینی جماعتی ہوں، اسلامی جماعتی ہوں، چاہے وہ دوسری ہیں، جتنے بھی چور لٹیرے ہیں نا، سب جن کا صرف اور صرف جو ہے نا منزل جن کی کرسی ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا سعد رضوی کے دروازے پہ آ چکے ہیں۔ لیکن واحد ایک سعد رضوی ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں گیا، کسی کے دروازے پہ نہیں گیا ابھی تک۔ سب سعد رضوی کے دروازے پہ آ رہے ہیں، اور بھائی ہمارے ساتھ جو ہے نا مل جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ یار۔ سعد رضوی کی مقبولیت جو ہے اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان کو اب اپنی وہ منزل پانے کے لیے سعد رضوی کا بازو پکڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤ سعد رضوی صاحب پر۔ سعد رضوی صاحب سے جب صحافی نے سوال کیا نا کہ جی آپ کسی کے ساتھ مل جائیں، مل کے اقتدار میں آئیں، اور جو اپنی منزل ہے وہ جو آپ کا مشن ہے اس پر آگے کام کریں، تو پتہ ہے سعد رضوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ سعد رضوی صاحب نے کہا ہماری جو منزل ہے وہ اقتدار نہیں ہے، ہماری منزل اقتدار نہیں ہے، یہ سعد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی چور لٹیرے جو پھر رہے ہیں ان سب کی منزل جو اقتدار ہے، اقتدار کی خاطر وہ مر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے جو ہماری دینی جماعتیں ہیں، اسلامی جماعتیں ہیں، اب ان لوگوں نے سب نے مل کر جو ہے نا اب وہ سب جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ بھی سعد رضوی صاحب کے پاس ہیں کہ بھئی آؤ ہم سب اسلامی جماعتیں مل کر اتحاد کریں اور ملک پاکستان کے اندر ایک نظام لے کر آئیں۔ یہ ہوائیں ابھی چل رہی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سب اسلامی جماعتیں، جتنی اسلامی جماعتیں ہیں، یہ اگر اتحاد کر لیں، سعد رضوی صاحب یا ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، گویا کہ واقعی اگر ان کا نظریہ اسلامی ہے تو میرے خیال سے کہ ملک پاکستان کے اندر ایک الگ ہی انقلاب آئے گا۔ علماء جو ہے یہ ان کو جڑنے کی جو ہے نا ابھی ضرورت ہے۔ جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، راہ حق پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان سب کے ساتھ سعد رضوی صاحب یہ اگر آتے ہیں سعد رضوی کے پاس کہ جی آؤ ہم سب اسلامی جماعتیں جو ہے نا وہ آگے اتحاد کر دیں اور ملک پاکستان میں جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں، ایک اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرے۔ لیکن سعد رضوی جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا سعد رضوی صاحب بھی ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گا جن لوگوں نے اسلامی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اسلام کے نام پر وہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن اندر جو ہے نا وہ کسی کے چمچے بنے ہوئے ہیں۔ سعد رضوی کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ ہاں اگر سعد رضوی صاحب کا ایک ہی بات ہے سعد رضوی صاحب کی کہ کوئی بھی ہو اسلامی ہو یا دوسرا ہرا کوئی بھی ہو، وہ تحریک لبیک کے منشور تحریک لبیک کا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی جماعت ہے جس کا موقف، جس کا نظریہ، جس کا منشور تحریک لبیک جیسا ہے اور وہ تحریک لبیک ان کے ساتھ اتحاد کر دیا، یا وہ تحریک لبیک کے ساتھ مل کر ملک پاکستان کے اندر نئی سیاست کے اندر ایک رنگ لے کے آتے ہیں اور ملک پاکستان کے اندر ایک اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے وہ کتنے کوشاں ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ دیکھنے کو یہ میدان ملے گا۔